محترم بھائی اور دوستو، اللہ کو راضی کرنے والے آدم سے لے کر آج تک کامیاب ہیں، چاہے وہ سولیوں پہ لٹک جائیں، آروں سے چر جائیں، بھوک سے مر جائیں، درندوں سے پھاڑ دیے جائیں، یا وہ تخت شاہی پر بیٹھیں، یا وہ نرم گدوں پر سوئیں، یا وہ رنگا رنگ کے کھانے کھائیں، یا وہ اقتدار کی ہواؤں میں اڑیں، یا زمین کی پستیوں میں گریں، اس سے ان کی کامیابی پر کوئی فرق نہیں آتا۔ جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہ ناکام ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ میرے بندو، اللہ کا راضی کرنا سب سے بڑی بات۔ اللہ اکبر۔ میرے بندو، اللہ بہت بڑا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ میرے بندو، اس کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، باقی تو سب چھوٹے ہیں۔ یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ کیا بڑا آدمی؟ پیشاب پخانے سے بھرا ہوا ہے، آج زندہ ہے کل مر جائے گا، پھر اس کی قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا، تو کیا بڑا آدمی؟ یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ بہت بڑا سردار ہے، یہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ جاؤ قبرستانوں میں ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑا ہوا شہر ہے، مٹی ہوئی قبریں ہیں، بے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی ان کے لیے ہٹو بچو کے شور تھے، کبھی ان کے آگے پیچھے فوجیں تھیں، سپاہی تھے، باڈی گارڈز تھے۔ آج سب سے بے نیاز ہو کر چند مٹھی خاک ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں کی ہر عزت کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی ہر دولت کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی ہر شہرت کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کے ہر اقتدار کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی ساری مصیبتوں دکھوں کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی بڑی بڑی راحتوں کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے، یہاں کی شہرت اور یہاں کی بلندی کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے۔ انسان میرے بھائیوں، پہلے بھی مٹی ہے اور پھر بھی مٹی ہے، اور پھر وہ مٹی بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے، پھر اس کی قبر کا نشان مٹ جاتا ہے، ہوائیں اس کی مٹی کو فضا میں بکھیر دیتی ہیں، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی آیا ہی نہ تھا۔ كأن لم تكن بيني وبينك خلة ولا حسن ود مرة في التباذل فذلك أهل المرء وذاك غناؤهم وليس وإن كانوا حراسا بطائلي۔ یہ ہے تمہاری زندگی کی اوقات، یہ ہے تمہاری ساری طاقتوں کا آخری انجام۔ جس اقتدار عروج کے پیچھے زوال ہو، جس حکومت کے پیچھے چھن جانا ہو، جس جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہو، جس مال کے پیچھے فقر ہو، جس غنا کے پیچھے فقر ہو، جس صحت کے پیچھے مرض ہو، جس زندگی کے پیچھے موت ہو، جہاں بہار کے پیچھے خزاں ہو، جہاں اجالے کے پیچھے پیچھے اندھیرا ہو، جہاں دن کے پیچھے پیچھے رات ہو، جہاں شہرت کے پیچھے گمنامی ہو، جہاں وجود کے پیچھے پیچھے مٹ جانا ہو، جہاں یہ دھوم دھڑکے کے پیچھے قبر کا ہولناک کھڈا اور گڑھا ہو کہ اپنے بھی نہیں جاتے، پھر تو اپنے بھی نہیں جاتے۔ مجھے بتاؤ وہ کوئی زندگی ہے؟ کیا اس زندگی کی خاطر اللہ کو ناراض کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ چند گھڑیاں، یہ چند صبحیں، یہ چند شامیں جن میں کچھ بیت گئیں اور چند باقی ہیں؟ الدنیا ثلاثۃ ایام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک دن گزر گیا ہے، ما بیدک منہ شیء، وہ تو اب واپس نہیں آئے گا۔ بدھ گزر گیا، جمعرات آج گزر گئی، دن ڈوبا، دن گیا، واپس نہیں آ سکتا۔ یوم غد، جمعہ ہے، فلا تدری اتدرکہ ام لا، تو کن و عقل میں کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کل کا سورج یقیناً میں دیکھوں گا، میں یقیناً دیکھوں گا؟ یہ کون پاگل دیوانہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کل کا سورج میرا ہے؟
تو ایک دن ہاتھ سے نکل گیا ہے، ایک دن ہاتھ میں آیا نہیں، اور ایک دن مجھ پہ گزر رہا ہے۔ اس گزرے ہوئے کے چند لمحے جس میں میرا وجود ہے، یہ میری زندگی ہے۔ وہ چند لمحے جو بیتتے ہی ماضی بن جاتے ہیں، یہاں حال تو ہے ہی نہیں، ہر لمحہ مستقبل حال کو دھکا دیتا ہے۔ وہ ابھی کھڑا بھی نہیں ہونے پاتا کہ ماضی اسے اچک لیتا ہے، نگل لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے۔ انسان یا ماضی میں ہے یا مستقبل میں ہے، حال تو چند لمحے ہیں، ایک سیکنڈ کا نام حال ہے، باقی تو گزر گیا اور آنے والے کی خبر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اس کا بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر۔ بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ اس کا بنانے والا کہتا ہے متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تھوڑی دیر کا مزہ چسکا، پھر ہمیشہ کی بربادی تباہی۔ اس کا بنانے والا کہتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ تو کھیل ہے، تماشا ہے۔ بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور مداری ڈگڈگی بجا کے بندر نچا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور عقل مند گزر کے کہتا ہے مداری نے تماشا لگایا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، تماشا ہے، تماشا۔ تو میرا اللہ شہنشاہ کہتا ہے بادشاہ ہو، تم بھی مداری والے تماشے میں ہو، صدر وزیرو، تاجرو، زمیندارو، غریبو، امیرو، پنو کے عقل مندو یا بے عقلو، اور مرد یا عورت، تم بھی ایسے ہی ہو۔ تم نے بھی ڈگڈگی بجا کے، کسی نے دکان کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے شوگر مل کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے ٹیکسٹائل مل کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے زمیندارے کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے بڑے عہدوں کی ڈگڈگی بجائی، کسی نے بڑی تجارتوں منڈیوں کی ڈگڈگی بجائی۔ ہے میرے رب کی قسم، او آسمان والا سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہنے والا جس دنیا کو میں نے بہت کچھ سمجھا، بہت بڑا سمجھا، جس پر ضمیر کے سودے کیے، ایمان کو تھپکیاں دے کے سلا دیا، آنکھوں پہ پردے ڈال لیے، کانوں میں ڈاٹ دے لیے، اور دل کے اوپر غفلت کے پردے چڑھائے، اندر کی آواز کو باہر کے لاؤڈ سپیکروں میں دبا دیا۔ کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مچھر کا پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ ریت کا پانی ہے۔ اس ریت میں پانی نظر آتا تو ہے پر ہوتا تو کوئی نہیں ہے۔ وہ بھاگنے والا بھاگتا ہے، عقل والا کہتا ہے نہ جا، پیاسا مر جائے گا۔ وہ کہتا ہے تو مجھ سے حسد کرتا ہے، تو چاہتا نہیں کہ مجھے پانی ملے، تو مجھ سے حسد کرتا ہے، تو میری راہوں میں روڑے رکاوٹ ڈالتا ہے، یہ تو پانی کھڑا ہے۔ تو بھائی نہ جا، آگے ریت کے سوا کچھ نہیں، اور جب تو زیادہ دور چلا جائے گا تو پھر تیرا لوٹنا بھی ناممکن